الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله؟ قال: الذي جاره بوائقه. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام اور بزرگان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں جمعہ کے لیے جمع فرمایا اور کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی چند آیتیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے یہ معاشرت سے متعلق ہے۔ سب سے پہلا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرے میں فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، مسکینوں کے ساتھ، وابن السبیل، مسافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ وما ملکت ایمانکم، واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل۔ اللہ تعالیٰ نے
اس میں زندگی گزارنے کے بہترین طریقے بیان فرمائے اور انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے 5 چیزیں بنیادی ہیں جو انسانوں کو آپس میں یہ معاملات ہوتا ہے۔ سب سے پہلا عقائد ہے، پھر اس کے بعد معاشرت، معاملات، حقوق اللہ اور اسی طرح اخلاقیات، یہ 5 چیزیں ہیں۔ تو آج بات کرنا ہے معاشرت کے متعلق کہ ہمارا سماج، ہم اور آپ کن برائیوں میں مبتلا ہے۔ ہم اور آپ اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ تو یہاں بیان کرنا ہے معاشرت، آپس میں جو رہتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ ہمیں جو بیان کرنا ہے پڑوسیوں کے متعلق، تو 3 قسم کے پڑوسیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ پڑوسی جو ہمارے ساتھ میں رہتا ہے، قریب والے پڑوسی، گھر کے بغل میں ہے، اور اسی طرح دور والے پڑوسی، اور تیسرا وہ پڑوسی ہے جو چند منٹ کے لیے ہوتا ہے، جیسے ابھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ بھی ہمارے پڑوسی ہے۔ یہ سفر کا پڑوسی ہوتا ہے، سفر میں گئے کوئی ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی ہمارے پڑوسی ہے۔ یا کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ جو بغل میں بیٹھے ہوئے، سارے ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا کہ پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ فرمایا۔ اگر کوئی بات 3 مرتبہ دہرائی ہے تو کوئی اہم بات ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا، قیل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص مومن نہیں ہے؟ قال الذی جاءہ بوائقہ، کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کے شر سے، اس کی برائی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کے برائی سے، اس کی شر سے ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے محفوظ نہیں ہے، ایسا شخص مومن نہیں۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا ہمیں اللہ کے نبی نے دھمکایا کہ ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی ایذا سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج یہی ہو رہا ہے کہ کوئی انسان اپنے پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایک گھر میں رہتے پڑوسی دور کی بات، گھر میں رہنے والے کا پتہ نہیں، ایک ہی دیوار کے بغل میں ہے، پھر بھی اس کا پتہ ہمیں نہیں کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہا ہے، وہ کیسی مصیبت میں ہے، وہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ حالانکہ ایک ہی گھر میں ایک بھائی دوسرے بھائی کا حال نہیں معلوم، بیٹا باپ کا حال معلوم نہیں کرتا،
کہ باپ کیسے زندگی گزار رہا ہے، کس پریشانی میں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہا ہے، یہ پتہ نہیں، ایک ہی گھر میں رہا۔ جب ہم اپنے گھر میں ہی نہیں دیکھ سکتے، اپنے گھر کے معاملات کو درست نہیں کر سکتے، تو پڑوسیوں کے حق کہاں ادا کر سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ہی زور دیا کہ اپنے ذات سے، اپنے طرف سے کسی پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، خواہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا پڑوسی ہے، تم اسے تکلیف نہ دو، اسے اچھائی کے ساتھ، اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تذکرہ کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے، بہت ہی نماز پڑھتی ہے، بہت ہی روزہ رکھتی ہے، بہت ہی صدقہ کرتی ہے، صدقہ واجبہ فرض روزے کے علاوہ نفلی صدقہ بھی کرتی ہے، نفلی روزہ بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، نفلی نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن سب اچھائی ہے، لیکن ایک برائی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتیں جہنمی ہے، خواہ کتنی ہی عبادت کر لی، لیکن ایسی عورت جہنمی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی میرا بیان نہیں ہے، آپ کے زبان سے نکلی ہوئی بات، آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت جہنمی ہے۔ اور ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے یہ بات چھڑ گیا، آپ نے پوچھا صحابہ سے، اے صحابہ، مفلس کون شخص ہے؟ مفلس کون ہے؟ کون ہوتا ہے؟ تو اس کا مفلس کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک کوڑی نہ ہو، جس کے پاس چھوٹا پیسہ بھی نہ ہو، ایسا شخص مفلس ہوگا۔ ہم اور آپ بھی ہوتے تو یہی جواب دیتے، جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو یا اس دور کا کوئی دینار درہم نہ ہو۔ تو صحابہ نے بھی یہی جواب دیا کہ مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم نہیں ہے، کوئی دینار نہیں ہے، ایسا شخص مفلس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس وہ شخص ہے جو کل قیامت میں بہت سارے نماز، بہت سارے روزہ، بہت سارے صدقہ، بہت ساری عبادتیں لے کر آیا ہو، لیکن اس کا حال یہ ہے کہ اس نے کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو ستایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کے مال کو ہڑپا ہے، کسی کے مال کو چھین کر ناجائز طریقے سے خرچ کیا ہے، وہ سب حقدار وہاں جمع ہو جائے گا، ایک بھیڑ لگ جائے گا، رش رہے گا، سب اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ وہاں پیسے سے حق نہیں دیا جائے گا، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں درہم نہیں چلے گا، وہاں دینار نہیں چلے گا۔ اب یہاں کیا چلے گا؟ اب یہاں صرف آپ کا اعمال چلے گا، اب وہاں آپ کے اعمال سے بدلا دیا جائے گا۔ اب جتنے حقدار ہیں سب ایک کر کے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اعمال کو، اس کی جو اچھائی ہے اس حقدار کو دے دیا جائے گا۔ اگر اس کے سارے اعمال ختم ہو گئے پھر بھی حقدار بہت سارے بچ گئے، اب ان حقدار کا جو گناہ ہے اس کے بلے میں ڈال دیا گیا۔ اب ایسا شخص وہاں دے کر تو آیا تھا نیکیوں کا انبار، لیکن یہاں ایک نیکی بھی نہیں، اب اس کے نامہ اعمال میں برائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں بھی تیاری کرنے کا موقع ہے، ابھی رمضان مبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، اس لیے ہم سب اپنے معاملات کو درست کریں، ہم سب اپنے
معاملات کو صحیح کریں گے تو رمضان المبارک جو برکت کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں نیکی کرنے میں جو اجر و ثواب ہوگا وہ ہمارے لیے خالص ہوگا. اس لیے ہر شخص نیکی کا محتاج ہے. کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے نیکی کے بلبوتے پر جنت میں چلا جاؤں. ایسا نہیں ہے. آپ کا یہ اعمال قبول ہے یا نہیں؟ آپ نماز کی پابندی کر رہے ہیں لیکن آپ کی نماز بھی ہے یا نہیں یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. جیسا نماز ہونا چاہیے ویسا تو ہم پڑھ نہیں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کا بہت حقوق بیان کیا. اسی طرح ایک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے والد شفیع عثمانی صاحب اور ان کے بڑے بھائی وہ ایک اصغر میاں اصغر حسین صاحب دیوبندی وہ اکابر علماء دیوبند میں سے بڑے عالم ہیں. وہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. وہ ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اپنے مکان پکا کیوں نہیں بنا لیتے؟ ان کے مکان اتنے کچے تھے کہ بارش میں پورا ہی پانی ہو جاتا تھا. کچے مکان تھے. اللہ نے وسعت دیا تھا, اللہ نے مال اتنا دیا تھا کہ بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے بنایا نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مکان کو پکا کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو حضرت نے کہا ان کو پکڑ کر باہر لے گئے اور گلی میں دکھایا کہ ادھر دیکھو ہمارے جتنے پڑوسی ہیں اس کے گھر کو دیکھو. ادھر دیکھیں تو سارے کچے مکان. پھر کہا کہ ادھر دیکھو, ادھر دیکھیں تو سارے کچے مکان ہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہم کیوں بنا لے؟ ہمارے بنانے کی وجہ سے اگر میرے پڑوسی کو تکلیف ہو جائے کہ فلاں شخص نے پکا مکان بنا لیا, اگر دل میں تکلیف کیا تو یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اس لیے میں نہیں بناؤں گا. اللہ نے مجھے وسعت دی ہے, ہم بنا سکتے ہیں لیکن پڑوسیوں کے حقوق کی وجہ سے پڑوسیوں کے دل میں تکلیف نہ ہو اس لیے میں اپنے گھر کو پکا نہیں بناؤں. یہ تھے صحابہ کی صفت ان کے اندر تھا. ان کے اندر تقوی تھا, طہارت تھا. علماء دیوبند کا کردار بہت بڑا. ایسے ہی نہیں ساری دنیا مانتی ہے کہ انہوں نے جو کارنامہ انجام دیے ہیں وہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اسی طرح اسی حدیث میں کہ ایک عورت ہے جو روزہ بھی کم رکھتی, صرف فرض روزہ رکھتی ہے, فرض زکات ادا کرتی ہے, فرض نماز پڑھتی ہے لیکن کوئی نفلی روزہ کوئی نفلی صدقہ نہیں کرتی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ اپنے ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. نماز تو کم پڑھتی ہے, صرف فرض ادا کرتی ہے, فرض روزہ رکھتی ہے, فرض نمازیں پڑھتی ہے لیکن اپنے ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جنتی ہے, ایسی عورت جنتی ہے, یہ جنت میں جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے, پڑوسیوں کے حقوق بتاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگنے لگا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی میراث میں حصہ ملنا چاہیے. اتنے تاکید فرما رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ پڑوسی بھی ہمارے میراث میں شامل ہو جائے. میراث اسے کہتے ہیں جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد
جو جائیداد جو مال ہے اس میں میراث ہوتا ہے، تو یہی میراث میں میرا گمان یہ ہے کہ میراث میں بھی پڑوسی شامل نہ ہو جائے، اتنی تاکید فرما رہے ہیں۔ اس سے گمان ہونے لگا کہ پڑوسی بھی ہو سکتا ہے کہ میرے میراث میں شامل ہو جائے، اور پڑوسیوں کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ اگر پڑوسی بیمار ہو جائے اس کی عیادت کی جائے، اس کی عیادت کی جائے۔ آج کل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جائے عیادت کا مطلب یہی سمجھتے ہیں کہ جا کر ان کے پاس پوچھے کہ دوا کھائے یا نہیں کھائے، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں تسلی دینے کے بجائے ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ وہ اسی بیماری کی تلاش میں چلے گئے۔ آپ تسلی دے رہے ہیں یا آپ اس کو ڈرا رہے ہیں؟ تسلی یہ نہیں کہ یہی بیماری فلاں شخص کو لگا ہوا تھا، فلاں شخص دنیا سے چلا گیا۔ تسلی یہ نہیں ہے، تسلی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ جلد صحت یاب ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو جلد آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ یہ ہے تسلی۔ یا اس کو تسلی یہ دے کہ دوا کھا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ شفا جلدی ہو جائے گی۔ تسلی یہ نہیں کہ آپ اسے فلاں کا بیماری ادھر کا بیماری شروع کر دیں کہ فلاں شخص کسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا، فلاں شخص کسی بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑا ہوا ہے، یہ تسلی نہیں ہے۔ تسلی ایسا دے کہ اسے سکون ہو، لگے کہ میرا اپنا آدمی ہے، میرے دکھ کو بانٹنے آیا ہے۔ آج دکھ بانٹنے نہیں دکھ کو بڑھاتے ہیں۔ تو پڑوسیوں کا حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ آج ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا نہیں کرتا، اسی لیے ہم اپنے اس تباہی کی طرف، تباہی میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گوشت بناتے ہو، گوشت پکاتے ہو اور معلوم ہے کہ فلاں پڑوسی، میرے بغل کا پڑوسی اتنا غریب ہے کہ وہ گوشت نہیں خرید سکتا، اب شریعت یہ کہتا ہے کہ آپ اس میں تھوڑا سا شوربہ بڑھا دیں، آپ اس میں شوربہ بڑھا دیں تاکہ پڑوسیوں کے گھر میں بھی تھوڑا سا گوشت چلا جائے، گوشت نہیں تو شوربہ ہی چلا جائے، تاکہ اس کو تمہارے گوشت پکنے کی مہک سے تکلیف نہ ہو۔ اس لیے کہ آپ گوشت کے مہک کو بند نہیں کر سکتے، آپ گوشت کے مہک کو اپنے روم میں بسا کر نہیں رکھ سکتے، یہ مہک باہر جائے گا۔ یہ مہک کی وجہ سے اگر کسی کو تکلیف ہوا، کسی کے دل میں یہ آیا کہ کاش میرے پاس پیسہ بھی ہوتا تو میں بھی گوشت کھاتا، ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم گوشت پکائے یا کوئی اچھی چیز بنائے تو ہم اپنے پڑوسیوں کے پاس بھی بھیج دیں تاکہ اس کا دل نہ دکھے، تاکہ اس کے گھر میں بھی خوشی ہو جائے۔ یہ شریعت سمجھاتا ہے، شریعت اتنا آسان ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتا کہ صرف مسلمان پڑوسی ہیں، صرف مسلمان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے، نہیں، غیر مسلم بھی ہے، ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کے ساتھ بھی ویوہار ایسا ہی کرنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک یہودی پڑوسی تھا، یہودی پڑوسی، وہ شرابی تھا، وہ شراب پی کر مست رہتا تھا، شراب کے نشے میں یہ کہتا تھا کہ واہ کہ لوگوں نے مجھ جیسے نوجوانوں کو ہلاک کر دیا، مجھ جیسے نوجوانوں کو کھو دیا۔ ایک مرتبہ یہی شرابی کسی جرم میں جیل میں چلا گیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم چلا، وہ گئے اور اس شرابی کو نکال کر لائے،
اور اس سے کہا کہ تم کہتے تھے کہ ہم نے تمہیں ہلاک کر دیا، دیکھو ہم نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، ہم تمہیں چھڑا کر لائے ہیں۔ آج کو رشتہ دار کسی کو نہیں چھوڑاتا، پڑوسی تو دور کی بات ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ ہے کہ یہی شرابی ایک موقع پر اپنا گھر بیچ رہا تھا اور اس نے کہا کہ میرے گھر کی قیمت 10 لاکھ ہے، اور 10 لاکھ امام ابو حنیفہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ 10 لاکھ تو میرے گھر کی قیمت ہے، لیکن 10 لاکھ امام ابو حنیفہ کے پڑوس کی قیمت ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس پڑوسی کو گھر نہیں بیچنے دیا، بلکہ اس پڑوسی کو جو گھر کا دام تھا، گھر کا دام بھی ادا کیے اور اس کو پھر وہی گھر لوٹا دیا۔ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ یہ بھی بہت بڑے تاجر ہیں، امام ابو حنیفہ کو جانتا سارا دنیا، لیکن یہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر، بہت بڑے تاجر، ان کے برابر کا کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک خان تھا، اپنے کارندے کو انہوں نے بتا کر دیا کہ اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب بتا کر فروخت کرنا، لیکن کارندے نے بتایا نہیں، وہ خان بیچ دیا۔ اب آئے پوچھا کہ وہ تھان کہاں ہوا؟ اس نے بتایا کہ میں نے تو بیچ دیا۔ تو تم نے یہ عیب بتایا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو بتانا بھول گیا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن کی جتنی آمدنی تھی سارا کو سارا صدقہ کر دیا، سارا اس دن کا جتنا منافع ہوا تھا سب اللہ کے راستے میں صدقہ۔ یہ تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے ہمارے سبق کے لیے، ہمارے سبق حاصل کرنے کے لیے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہ عرب دیش میں گئے، وہاں دیکھا کہ ایک شخص اپنے دکان پر ایک کسٹمر سے، وہ کسٹمر آیا اور انہوں نے ایک کپڑا پسند کیا، کپڑا پسند ہو بھی گیا اور دام بھی ہو گیا کہ اتنے کا ہے، لیکن اس شخص نے کہا یہی کپڑا آپ فلاں دکان سے لیں، یہی کپڑا بعین ہی یہی ریٹ میں آپ فلاں دکان سے لیں۔ تو اس گاہک نے کہا کہ بات تو آپ سے ہوئی ہے، آپ سے بات ہو رہی ہے، ہم فلاں دکان میں کیوں جائیں؟ بہت ہی اصرار کیا، تو کہنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ آج میرے دکان پر بہت ہی کسٹمر آئے تھے، آج ہمیں منافع بہت ہو گیا، لیکن فلاں بغل کی دکان والا ایسا ہے جس کو اب تک بسم اللہ تک کے لیے نہیں ہوا، اس لیے یہی سامان اس فلاں دکان سے لے۔ یہ ہوتا ہے پڑوسیوں کا حقوق، لیکن آج تو اگر بغل میں ایک ہی طرح کے دکان ہو گئے، لوگ چاہتا ہے کہ اس کے دکان پر نہ جائے، اس کے عیب کو بتا کر، اس سے بھڑکا کر فلاں کے پاس نہ جاؤ، یہ لوگ بتاتے ہیں، لیکن کوئی ایسا آج تک نہیں ہوگا کہ اس لیے کہ آج ہمارے دکان پر بہت زیادہ نفع ہو گیا، فلاں دکان پر اب تک کوئی گاہک نہیں کیا ہے اس لیے فلاں جگہ سے لے، ایسا آج نہیں ہو رہا۔ پڑوسیوں کا حق یہی ہے، ضروری نہیں کہ سب ایک ہی طرح کا دکان ہے تو سب ہمارے ہی پاس آئے، بلکہ پڑوسیوں کا بھی حق ہے، ہمارے پاس کچھ بکری ہو گیا اپنے بغل والے دکان کے پاس بھی کسٹمر بھیج دیں تاکہ وہ بھی خوش رہے، اس کی بھی کچھ بکری ہو جائے۔ یہ ہے پڑوسیوں کا حق۔ آج ہم پڑوسیوں کے حق سے، معاملات سے، معاشرات سے کوسوں دور ہیں، اس لیے ہم اور آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں
کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم سب اپنے اعمال کو درست کریں، ہم سب اپنے معاشرے کو درست کر کے رمضان کے لیے تیاری کریں ابھی سے۔ تو رمضان المبارک انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہوگا۔